وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أجرا مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की दाते बबरकत के लिए खास अनगिनत लगातार बेशुमार दरूद व सलाम हो आकाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पे अल्लाह जल्ला जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नादिल हों उन पाक पास नफूसे कुदसिया पे कि जिनकी शब रोज की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का
طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ بعض نفوس قدسیہ کا صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہو، تبع تابعین ہو، محدثین اعظام ہو، ائمہ کرام ہو، فقہاء اعظام ہو، مجتہدین اسلام ہو، محققین اسلام ہو، منصرین اسلام ہو، مجاہدین اسلام ہو، شہداء اسلام ہو، منصرین اسلام ہو، صوفیاء اعظام ہو یا بزرگان دین، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نبی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سامعین مکرم، آج جدید دور میں سال کے 365 دنوں میں کو 365 دنوں میں سے کچھ ایام کو کچھ چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے کہ ان کی اہمیت، ان کی افادیت اس دن میں اجاگر کی جاتی ہے۔ چرند ہو، پرند ہو، آبی حیات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، ماحولیات کی یاد ہو، ماحول ہو، یا پھر رشتوں کی طرف آ جائیے، ماں باپ ہو، ماں کا دن ہو، باپ کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ بعین ہی ایک دن عالمی یوم خواتین کے نام پہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ حضرات، عالمی یوم خواتین کن خواتین کے لیے منایا جاتا ہے؟ کن خواتین کے مقاصد کے لیے منایا جاتا ہے؟ کن مقاصد، کن اغراض کی بنیاد پہ یہ دن منایا جاتا ہے اور کس کے ایجنڈے پہ منایا جا رہا ہے؟ کن خواتین کے لیے منایا جا رہا؟ حضرات، ان میں سے اکثریت معصوم خواتین کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آج ان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ حضرات، 8 مارچ 1907 سے لے کر آج تک یہ دن عالمی یوم خواتین کے نام پہ منایا جاتا ہے۔ اور حضرات، اس کا مختصر سا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس دن یعنی 8 مارچ 1907 کو مغربی معاشرے کے ایک شہر نیو یارک میں خواتین نے احتجاج کیا، جلوس نکالے، ریلیاں نکالی، اپنے حقوق کے مطالبات کیے، ملازمتوں میں اپنے حقوق اور تحفظات کے مطالبات کیے۔ اور حضرات، اس کی پاداش میں خواتین پہ ظلم و ستم بھی ہوا، اس کی پاداش میں خواتین کو برا بھلا بھی کہا گیا، اس کی پاداش میں خواتین کے ساتھ ناروا سلوک بھی روا رکھا گیا، لیکن وہ خواتین ڈٹی رہی، جمی رہی، پائے استقلال پہ ذرا برابر بھی کسی قسم کا ظلم، کسی قسم کا تشدد ان کو استقامت سے نہ ہٹا سکا۔ بالآخر اہل اقتدار کو، بالآخر حکمرانوں کو ان خواتین کے مطالبات کو تسلیم کرنا پڑا اور ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور مرد و زن کی ملازمتوں میں
برابری کے حقوق کے پرچار کیا جاتا ہے، اور اسی موقع کو لیتے ہوئے اقوام متحدہ نے اس دن کو عالمی یوم خواتین کے نام سے منسوب کرتے ہوئے پوری دنیا کے ملکوں میں یہ ایجنڈا پھیلا دیا کہ اس دن خواتین کے تحفظ کا، اس دن خواتین کا عالمی دن منایا جائے۔ حضرات، آج لوگ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن مناتے ہیں، اور اس کے بعد سارا سال اس سے روگردانی کی جاتی ہے، خواتین کی اہمیت کو، خواتین کی افادیت سے منہ پھیرا جاتا ہے، ان سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ ایک دن منا لینے کے بعد سارا سال ان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرات، وہ کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن خواتین کو ان کے حقوق دیے گئے تھے، اس دن خواتین کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا تھا۔ لیکن حضرات، مغرب اور جدید تہذیب تو آج خواتین کا دن منا رہی ہے، لیکن دین سلیم، دین حنیف، دین فطرت، دین اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے خواتین کے حقوق متعین فرما دیے تھے۔ ان کے مطالبات، ان کے حقوق ان کی شرف کے مطابق، ان کی فطرت کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق، ان کی اہمیت کے پیش نظر، ان کی افادیت کے پیش نظر دین اسلام نے ان کے حقوق کو وہیں پہ مقرر فرما دیا تھا۔ حضرات، آج عورت کو حقوق دلانے اور دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، پوری کائنات میں عورت کو حقوق دینے والا واحد مذہب اگر کوئی ہے، وہ دین اسلام ہے، دین حنیف ہے، دین سلیم ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اسلام صرف خواتین کو حقوق ہی نہیں دیتا، اسلام صرف خواتین کی اہمیت، خواتین کی افادیت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، بلکہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے سب سے پہلے عورت کو انسان تسلیم کیا تھا۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے سب سے پہلے عورت کو ایک مکمل انسان تسلیم کیا تھا، اور معاشرے کا فکری رویہ اور شعور تبدیل کر کے عورت کو عزت و احترام دیا کہ بیٹی کو اسلام نے رحمت قرار دیا، بیوی کو دنیا کی نیک بیوی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا، اور یہی پہ بس نہیں، ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، دین سلیم نے دیا ہے، دین حنیف نے دیا۔ حضرات، اسلام نے بتلایا ہے کہ عورت صرف مرد کی خوشنودی کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اسلام بتلاتا ہے کہ عورت کی تخلیق کا مقصد صرف مرد کی دل جوئی نہیں ہے، عورت صرف مرد کی خوشنودی کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد بھی وہی ہے جو مرد کی زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جب اسلام دین حنیف، دین سلیم عورت کو ایک مکمل انسان تسلیم کر رہا ہے، پھر اس کی زندگی کا مقصد بھی مرد کی طرح وہی رکھتا ہے جو مرد کی زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس، یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مرد کے الفاظ کو بیان نہیں فرمایا، یہاں پہ ذوالجلال والاکرام نے عورتوں کے لفظ کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ انسان کا لفظ بولا ہے، اور انسان مردوں خواتین دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اگر کوئی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا جوئی ہے۔ حضرات، اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے سب سے پہلے عورت کو ایک مکمل انسان تسلیم کیا، اور ایک مکمل انسان تسلیم کرنے کے بعد معاشرے کا فکری رویہ اور شعور بھی تبدیل کیا کہ عورت کو عزت و احترام دیا، بیٹی بنایا ہے تو اسے رحمت قرار دیا ہے، نیک بیوی عطا کی ہے، دنیا کی بہترین متاع قرار دیا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور دینے والا دنیا کا واحد مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ حضرات، وہ بھی اللہ کے ہاں عورت کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور وہ بھی نیک اعمال کی بنیاد پہ بہترین اجر کی مستحق ہے، نیک اعمال کی بنیاد پہ بہترین اجر کی مستحق اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورت کو قرار دیا ہے، اور اسلام نے عورت کی رضامندی کو اہمیت دی ہے۔ اسلام عورت کی رضامندی کو، عورت کی خوشنودی کو، عورت کے جذبات کو، عورت کے احساسات کو، عورت کے جذبات کو اہمیت دیتا ہے، اس کے احساسات کو اہمیت دیتا ہے، اس کی سوچ کو اہمیت دیتا ہے، اس کی فکر کا احترام کرتا ہے۔ اسلام عورت کی رضامندی کو اہمیت دیتا ہے، اور جہاں پہ اسلام عورت کی رضامندی کو اہمیت دیتا ہے، وہیں پہ جب انسان کی زندگی کا اہم ترین مرحلہ آتا ہے، نکاح کا مرحلہ آتا ہے، کہ جہاں پہ نکاح کی بدولت انسان کی شخصیت مکمل ہوتی ہے اور انسان انسانیت کی معراج پہ پہنچتا ہے، وہی اسی مقام پہ، اسی موقع پہ، نکاح کے موقع پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورت کی رائے کو مقدم رکھا ہے، اس کی پسند کا، اس کے فیصلے کو اہمیت دی ہے، اور نکاح کے بعد بیوی کی کفالت کا ذمہ دار شوہر کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور شوہر کو ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ مہر کو بطور نشانی لازم قرار دیتا ہے۔ حضرات، اسلام عورت کو یہ حقوق دے رہا ہے، اسلام عورت کے یہ مطالبات تسلیم کر رہا ہے، اسلام عورت کے وجود کو تسلیم کر رہا ہے، اسلام عورت کی شخصیت کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، بلکہ اسلام نے عورت کی جدوجہد کا میدان خاندان کو قرار دیا ہے، اور خاندان کو عورت کی جدوجہد کا میدان قرار دینے کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور دیگر انفرادی حالات کی بدولت عورت کو دیگر محاذوں پر بھی کام کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے عورت کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، آج کہا جاتا ہے عورت کو باندھی بنا کے رکھا جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اسلام عورت کی اہمیت کو بھی فوقیت دیتا ہے، اسلام عورت کے جذبات کے بھی قدر کرتا ہے، اسلام عورت کے احساسات کا بھی احترام کرتا ہے، اسلام عورت پہ معاشی بوجھ بھی نہیں ڈالتا، اس کی صرف کے مطابق، اس کی تخلیق کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق اسلام اس پہ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ اور کفالت کی ذمہ داری جہاں پہ شادی سے پہلے اس کے باپ کی تھی، اس کے بھائی کی تھی، وہی ذمہ داری نکاح کے بعد، شادی کے بعد عورت کی کفالت کی ذمہ داری اس کے شوہر پہ عائد ہو جاتی ہے۔ لیکن کفالت کی ذمہ داری تو شوہر پہ عائد ہو گئی ہے، اور اس کی جدوجہد کا میدان خاندان کو ذوالجلال والاکرام نے بنا دیا ہے کہ نکاح کی بنیاد پہ
حاصل ہونے والی سب سے بنیادی اکائی اگر ہے وہ خاندان ہے، اور خاندان کو ہی خاندان کی تعلیم و تربیت، خاندان کی نگہداشت، خاندان کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورت کے ذمہ دکھائی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اگر عورت کی جان کو خطرہ نہ ہو، عورت کے مال کو خطرہ نہ ہو، عورت کی عزت اور عصمت کو خطرہ نہ ہو، تو اسلام عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ یہی بے بس نہیں بلکہ دیگر محاذوں پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دینے کی اجازت اسلام دیتا ہے کہ اگر عورت کی جان محفوظ ہے، عورت کے مال محفوظ ہے، عورت کی عزت و آبرو محفوظ ہے، تو عورت گھر کے میدان سے نکلتے ہوئے معاشرے میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے سکتی ہے۔ اور اس کے برعکس اسلام سے قبل عورت کی کیا حالت تھی؟ حضرات، آج خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، آج خواتین کے مطالبات کو تسلیم کیے جانے کی بات کی جاتی ہے، آج خواتین کے احترام کی بات کی جاتی ہے، آج خواتین پہ ظلم و تشدد کی روک تھام کے اقدامات کیے جاتے ہیں، آج خواتین کی شخصیت کو تسلیم کرنے کے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرات، ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے تو دیکھیے، اسلام عورت کو اتنے حقوق بھی دے رہا ہے۔ اس سے بھی پیچھے چلیے، قبل اسلام کے دور کو پرکھ کے دیکھیے، عورت کی کیا حیثیت تھی، معاشرے میں عورت کا کیا مقام تھا، معاشرے میں عورت کو کن نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا کہ حضرات عورت کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ ترکور کر دیا جاتا تھا، اور اس کی پیدائش کو نحوست تصور کیا جاتا تھا، اس کو ملکیت اور وراثت کے تمام حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا، اور اس کو گناہ اور ذلت کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرات، یہ عورت کی حالت تھی، یہ حالت زار اسلام سے قبل عورت کی تھی۔ آج اسلام پہ بکواس کی جاتی ہے، آج اسلام کے احکامات پہ بھونکا جاتا ہے، آج اسلام کے احکامات کو رد کیا جاتا ہے، آج اسلام کے احکامات کی توہین کی جاتی ہے، آج رب کے قانون کو توڑا جاتا ہے، رب کے قانون کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ حضرات، ذرا عورت کی اسلام سے پہلے کی کیفیت تو ذرا دیکھیے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے تو دیکھیے کہ عورت کی پیدائش کو نحوست کا استعارہ کہا جاتا تھا۔ جس گھر میں عورت پیدا ہوتی تھی، لوگ آنکھیں چھپاتے نظر آتے تھے، منہ چھپاتے نظر آتے تھے، معاشرے کے سامنے آنکھ اٹھانے سے چراتے تھے۔ حضرات، یہی پہ بات ہے، ظلم کی انتہا یہ تھی کہ جہاں پہ عورت پیدا ہوتی ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، وہیں پہ اسے زندہ ترکور کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر اسلام آیا، اسلام کا عظیم الشان دور آتا ہے جو سسکت انسانیت کے لیے مسیحا ثابت ہوتا ہے، اور مرد و زن کو اس نوخیز مذہب نے وہ احکامات و تعلیمات دی کہ جو دونوں کی جسمانی اور حیاتیاتی سانچوں کے عین مطابق تھی۔ دین اسلام آیا، عورت کی اہمیت کیا تھی دین اسلام سے پہلے، عورت کا مقام کیا تھا دین اسلام کے آنے سے پہلے، اور پھر جب دین اسلام آتا ہے انسانیت کے لیے مسیحا ثابت ہوتا ہے۔ مرد و زن کو یہ اسلام ایسی تعلیمات اور احکامات سے نوازتا ہے کہ جو دونوں کی جسمانی اور حیاتیاتی سانچوں کے عین مطابق ہے۔ دوسری طرف مغربی جدید تہذیب کا بڑھتا ہوا سیلاب نظر آتا ہے کہ وہی عورت اٹھائی اور ابھاری جا رہی ہے، مگر اس شان سے کہ اس کے ساتھ بد اخلاقی اور بد نظمی کا طوفان بھی اٹھ رہا ہے، وہ حیوانی خواہشات کا کھلونا بنائی جا رہی ہے۔ اس کو واقعتاً شیطان کا ایجنٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ابھرنے کے ساتھ
انسانیت کے گرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرات ذرا تاریخ کے اوراق کو پھر پلٹ کے دیکھیے، اہل عرب میں سے بعض قبائل کا، بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوا کرتا تھا، یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا فرشتوں کے متعلق۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بیٹیاں ہیں اور ان کی سفارش سے ذوالجلال والاکرام مردوں کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ حضرات ایک طرف اللہ کی بیٹیاں تسلیم کی جا رہی ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف انہی بیٹیوں سے جان چھڑانے کے لیے، انہی بیٹیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہیں شدید ذہنی، اخلاقی اور جسمانی دباؤ میں رکھا جا رہا ہے۔ حضرات اسی کی عکاسی کرتے ہوئے، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے، اسی کی عکاسی کرتے ہوئے مولانا حالی نے کہا تھا، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، خوف شماتت سے بے رحم مادر پھر سے دیکھتی جب شوہر کے تیور، پھر سے دیکھتی جب شوہر کے تیور کہیں زندہ گھاڑ آتی تھی، اس کو جا کر وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کو جننے والی۔ حضرات عورت کی یہ حیثیت تھی معاشرے میں، عورت کا یہ مقام تھا معاشرے میں کہ لوگ اسے نحوست کا استعارہ سمجھتے تھے، نحوست کا مجسمہ سمجھتے تھے، گناہ کا مجسمہ قرار دیا جاتا تھا، اور عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، انہیں حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا، ملکیت سے بھی انہیں محروم رکھا جاتا تھا، وراثت سے بھی انہیں محروم رکھا جاتا تھا، ان کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، ان کے جذبات کی کوئی قدر نہیں کی جاتی تھی، ان کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن اسلام آتا ہے، مرد کے حقوق کو بیان کرتا ہے، مرد کو فوقیت دیتا ہے، مرد کو عظمت دیتا ہے، مرد کو برتری دیتا ہے، تو عورت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے، عورت کی شخصیت کو بھی تسلیم کرتا ہے، عورت کے وجود کا بھی احترام کرتا ہے، عورت کے جذبات کا بھی احترام کرتا ہے، عورت کے احساسات کا بھی احترام کرتا ہے، عورت کے الفاظ طلب کا بھی احترام اسلام کرتا ہے۔ حضرات اور یہاں پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلا جاؤں کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اعتبار سے مرد عورت سے افضل ہے، ہر اعتبار سے ہمارا آج یہ اعتقاد ہے، یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے، ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہر اعتبار سے مرد عورت سے افضل ہے، لیکن حضرات حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سے مواقع ایسے ہیں، بہت سے مواقع ایسے ہیں، بہت سے حقوق ایسے ہیں کہ جن میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورتوں کو مردوں کے برابر قرار دیا ہے۔ یہی بھی بات نہیں، مردوں کی برابری ہی نہیں بلکہ کچھ حقوق ایسے ہیں، کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ ذوالجلال والاکرام نے عورت کو مرد پہ عظمت دی ہے، مرد پہ فوقیت دی ہے، مرد پہ برتری دی ہے۔ حضرات انہی میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آج عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، آج یہ بات کی جاتی ہے کہ مرد احساس برتری میں مبتلا ہے، آج یہ بات کی جاتی ہے مرد حاکم بنا پھرتا ہے، آج یہ بات کی جاتی ہے مرد تمام قسم کے حقوق اپنے نام کیے بیٹھا ہے۔ حضرات اسلام کی تعلیمات کو ذرا اٹھا کے تو دیکھیے، اللہ کے احکامات کو ذرا دیکھیے تو صحیح، پیغمبر اسلام کے احکامات کو، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو ذرا پرکھ کے تو دیکھیے۔ پیغمبر اسلام انسان کے مرد ہو یا عورت ہو حقوق کو کس طرح بیان کر رہا ہے۔ حضرات
مرد کو بلا شبہ مرد کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے برتری دی ہے، اس کے وجود کو عورت کی نسبت مضبوط بنایا ہے، اس کے اعصاب کو عورت کی نسبت مضبوط بنایا ہے، اس پہ عورت کی نسبت زیادہ ذمہ داریاں عائد کی ہے، اس پہ کفالت کی ذمہ داریاں عائد کی ہے حضرات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے عورتوں کے کچھ حقوق ایسے بھی رکھے ہیں کہ جہاں پہ اسلام عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیتا ہے۔ آج یہی مطالبہ تو کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا ہونے کی اجازت دی جائے، آج یہی مطالبے تو کیے جا رہے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائے، عورتوں کو مردوں کے برابر سہولیات سے نوازا جائے۔ حضرات، دین اسلام عورت کو مرد کے برابر حقوق دیتا ہے، لیکن کیسے مواقع پہ دیتا ہے، کن مواقع پہ دیتا ہے؟ آغاز میں آپ نے آیت سماعت فرمائی، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے، سورہ احزاب کی آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ مغفرتا واجرا عظیما۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام مرد و زن کے حقوق کو برابری کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، مرد و زن کے وجود کو برابری کے ساتھ بیان فرمایا جا رہا۔ ان المسلمین والمسلمات، بلا شبہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورت، والقانتین والقانتات، رجوع کرنے والے مطیع و فرما بردار ہونے والے مرد اور مطیع و فرما بردار ہونے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچائی کا ساتھ دینے والے مرد، سچائی کا ساتھ دینے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کا دامن تھامنے والے مرد، صبر کا اظہار کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ کا خشوع دل میں پیدا کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، تصدیق کرنے والے مرد، تصدیق کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے، اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، والذاکرین اللہ کثیرا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، عد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ایسے ہی انسانوں کے لیے اللہ نے عظیم ترین اجر اور مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ حضرات، یہاں پہ دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتنے لوگوں کی صفات، کتنے لوگوں کے مناقب بیان فرمائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ جہاں پہ مرد کا ذکر کیا ہے وہیں پہ عورت کا ذکر کیا ہے، جو مرد کی فضیلت ذکر کی ہے وہی عورت کی فضیلت ذکر کی ہے، جو مرد کا مقام ذکر کیا ہے وہی عورت کا مقام ذکر کیا ہے۔ اگر مرد صبر کرنے والا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے صبر کرنے والی عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا۔ اگر مرد روزے رکھنے والا ہے، روزے رکھنے والی عورتوں کے متعلق بھی فرمایا۔ اگر مرد سچ بولنے والا ہے، ذوالجلال والاکرام سچ بولنے والی عورتوں کے متعلق بھی بیان فرما رہے۔ اگر مرد اللہ کا ڈر دل میں بسانے والا ہے، اللہ کا خشوع دل میں بسانے والی عورتوں کا بھی ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے۔ اسلام کو
قبول کرنے والے مرد کی بات ہوتی ہے، اسلام کو قبول کرنے والی عورت کی بھی بات ہو رہی ہے، مومن مرد کی بات ہوتی ہے، مومن عورت کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ ان سب کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے، ایسے ہی انسانوں کے لیے، ایسے ہی مرد و زن کے لیے ہم نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیک کام اور ان کا اجر، حضرات یہاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بلا تقصیر مرد و عورت کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، جو بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ کی طرف سے ثواب کا حقدار ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہاں بھی بیان فرما رہے من عمل صالحا من ذکر او انثى کہ جو بھی ذکر و انث سے، جو بھی مرد و زن میں سے، جو بھی مرد اور عورت میں سے نیک اعمال کرنے والا ہوگا، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان کی کیفیت میں ہو، ایمان والا ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ایسے انسانوں کو، ایسے مرد و زن کو، ایسے مرد و عورت کو ہم پاکیزہ ترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ جو اعمال نیک اعمال بجا لاتے ہیں ان کا اجر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سے بھی بڑھ کے تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے عورتوں مردوں کی طرح ہی قرار دیا ہے، خانگی حالات ہو، خانگی معاملات ہو، قرآن مجید یہاں پہ بھی عورتوں کو مردوں کے برابر قرار دے رہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورت کے لیے بھی ایسے ہی حقوق ہے جیسے دستور کے مطابق مرد کے حقوق ہے، جیسے دستور کے مطابق مرد کے حقوق ہیں بعینہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فیصلہ ہے کہ عورت کے بھی حقوق ہیں۔ اور ملکیت اور میراث کی بات ہو، حضرات آپ سماعت فرما چکے جاہلیت میں لوگ عورت کو حق ملکیت سے بھی محروم رکھتے تھے اور حق میراث سے بھی محروم رکھتے تھے، وراثت میں بھی عورت کو حقدار نہیں ٹھہرایا جاتا تھا۔ لیکن اسلام یہاں پہ بھی مرد کی طرح عورت کو بھی وراثت کے حقوق سے نوازتا ہے، وراثت سے نوازتا ہے کہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں سے کہ جو اس کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن عورتوں کا حصہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مقرر فرما دیا ہے۔ اور پھر سماجی حقوق بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورت کے مقرر فرمائے ہیں کہ اسلام سے قبل عورت کو جس نظر سے دیکھا جاتا تھا وہ آپ حضرات، اور اسلام سے قبل جس نظر سے عورت کو دیکھا جاتا تھا کہ عورت کو گناہ کا اختیارہ سمجھا جاتا تھا، عورت کو ذلت کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عورت کی پیدائش پہ لوگ شرمندگی کا اظہار کیا کرتے تھے، معاشرے سے چھپتے پھرتے تھے، اور اس ذلت سے بچنے کے لیے اپنی بچی کو زندہ ہی درگور کر دیتے تھے۔ لیکن اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اکمل المؤمن ایمانا احسنهم خلقا وخیرکم خیرکم لنسائہم۔
وخیرکم خیرکم لنسائہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے، آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اکمل المؤمن ایمانا، کامل ترین مومن وہ ہے، احسنہم خلقا، کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا اخلاق بہترین ہو، وہ کامل ترین مومن ہے، وخیرکم خیرکم لنسائہم، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے متعلق بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو یہ حقوق دے رہے ہیں، عورتوں کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں، عورتوں کی افادیت کو بیان فرما رہے ہیں، عورتوں کے وجود کو تسلیم کیا جا رہا ہے، عورت کی شخصیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، عورت کو حقوق دیے جا رہے ہیں، وراثت کے حقوق ہو، خاندان کے حقوق ہو، خانگی حالات کے حقوق ہو، عبادات کے حقوق ہو، اجر و ثواب کے معاملات ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام عورت کے حقوق بیان فرما رہے۔ یہیں پہ بات نہیں، حصول تعلیم کے ہیں۔ حضرات آج لوگ اپنے بیٹوں پہ تعلیم کے توجہ دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کی تربیت پہ توجہ دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں تاکہ بیٹا کل ہمارا دستے بازو بن سکے، تاکہ بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ بچی کو، بیٹی کو تعلیم دلوانا مناسب نہیں سمجھتے۔ حضرات صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ انصار عورتیں بہت اچھی ہیں، انصار عورتیں بہت اچھی ہے کہ جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، جو دین کے معاملات کے سمجھنے کے لیے، جو دین کے احکامات کو سمجھنے کے لیے کسی قسم کا حیا نہیں رکھتی، یعنی حیا ان کے تعلیم میں، ان کی تربیت میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ حیا اپنی جگہ ہے، پاکیزگی اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ ہے، لیکن حضرات تعلیم اپنی جگہ ہے، تربیت اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ کو شعور نہیں ہوگا، اگر آپ کو تعلیم نہیں ہوگی، اگر آپ کی تربیت نہیں ہوگی، حضرات آپ اپنے اعمال کو کیسے بجا لا سکیں گے؟ آپ اپنی نسلوں کی کیسے تربیت کر سکیں گے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی تو بیان فرما رہی کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں حیا ان کو منع نہیں کرتی۔ اور یہی پہ اس کے ساتھ ساتھ حصول انصاف کا معاملہ ہے۔ آخری بات، مرد کو اگر انصاف درکار ہو، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یا کسی ثالث کے پاس جاتا ہے، کسی پنچایت کے پاس جاتا ہے، کسی سرپنچ کے پاس جاتا ہے، کسی بڑے اور بزرگ کے پاس جاتا ہے، یا عدالت اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ اسے انصاف مل سکے بعینہ۔ یہی حق ذوالجلال والاکرام نے عورت کو بھی دیا ہے کہ عورت پہ اگر کسی قسم کا ظلم ہو رہا ہے، عورت قانون کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، کسی ثالث کے پاس جا سکتی ہے۔ یہی پہ بس نہیں، بلکہ اسلام عورت کے جذبات کا، عورت کے احساسات کا احترام کرتے ہوئے اسے یہ بھی اختیار دے رہا ہے، اگر طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے تو خلا کا اختیار عورت کو اسلام دے رہا ہے۔ کسی مرد کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ عورت نہیں رہنا چاہتی، اس کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، وہ اس کا احترام نہیں کرتا، وہ اس کے احساسات کی قدر نہیں کرتا، وہ اسے انسان تسلیم نہیں کرتا، اس کے حقوق وہ ادا نہیں کرتا۔ عورت اس میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں رکھتی ہے، اس سے کوفت آتی ہے، عورت جان چھڑا سکتی ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، قاضی کے پاس جا سکتی ہے، اپنا نکاح ختم کروا سکتی ہے۔ حضرات یہ حقوق اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورتوں کو دیے ہیں۔ حضرات خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام نے عورت کو ایک محترم ہستی کا درجہ دیا ہے کہ ماں، عورت ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، یا بیٹی کے روپ میں ہو، جس بھی روپ میں ہو، اسلام الگ الگ حقوق وہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ اگر عورت ماں کے مقام پہ فائد ہے، اس کے حقوق الگ سے بیان کر دیے ہیں۔
اگر عورت بہن کے مقام پہ فائز ہے، اس کے حقوق الگ سے بیان کر دیے ہیں، بیوی کے حقوق پہ ہے، بیوی کے مقام پہ ہے، اس کے حقوق الگ سے بیان کرتے ہوئے نیک بیوی کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا ہے، اور اگر بیٹی ہے تو اسے رحمت قرار دیا ہے۔ اور حضرات، بعض مواقعوں پہ مردوں پہ عورت کو فوقیت دی ہے، عورت کو برتری دی ہے، عورت کو عظمت دی ہے۔ ماں کی خدمت کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ صحابی نے پوچھا کس کی خدمت زیادہ کروں، کس کا حق زیادہ ہے؟ 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں کا، اس کے بعد فرمایا تیرے باپ کا۔ عورت کو برتری نہیں تو اور کیا ہے، عورت کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی اور ان کو بیاہا، ان کی شادی کی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی بہترین مہمان نوازی فرمائے گا۔ حضرات، یہ عورت کی بدولت ہی تو ہوئی۔ اور اسی طرح دیگر اور معاملات ہیں جن معاملات میں عورتوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مردوں پہ فضیلت دی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ماں ہے کہ جنت کا تصور اگر دیا ہے تو ماں کے قدموں تلے کا دیا ہے، ماں کی خدمت کا دیا ہے۔ مرد کا وجود اپنی جگہ، مرد کا غرور اپنی جگہ، مرد کا غصہ اپنی جگہ، مرد کا مقام اپنی جگہ، مرد کا اختیار اپنی جگہ، مرد کی قوت اپنی جگہ، مرد کا اختیار اپنی جگہ، لیکن اگر اسے جنت کا حصول چاہیے تو ماں کی خدمت کرنا ہوگی، ماں کے سامنے آنا ہوگا، ماں کے سامنے جھکنا ہوگا، ماں کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر ماں کا احترام نہیں کرے گا، جتنے ہی اعمال کیوں نہ کرتا رہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام دین اسلام، دین حنیف کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔